بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں پر زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السادات دواخانہ، اور میں نے آپ لوگوں کے لیے روحانی بیماریوں کے لیے بھی ایک چینل بنایا ہے جس کا نام ہے روحانی لائف ود شاہد بخاری۔ آپ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اس میں مختلف قسم کے عملیات بتا رہا ہوں اور تویزات دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو، کوئی روحانی پریشانی مسئلہ ہو، کوئی حاجت ہو، تو آپ وہ حاجت روائی کے لیے، یا کسی قسم کا آپ کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، کاروبار کی بندش کا مسئلہ ہے، یا بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہو، کسی قسم کا بھی آپ کو مسئلہ ہے، تو آپ اس چینل پہ جائیں اور اپنی پریشانی کے مطابق اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس پہ عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اور میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، چونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی آپ کو اب تک سارا جو علم ہے ہمارا، خاندانی علم، روحانی علم اور جسمانی بیماریوں کے علم جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی پہنچا رہا ہوں۔ تو آپ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے گا، تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ دوستو، السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا معدے کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، اور آج ہم جس بیماری کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہیں پیٹ کے کیڑے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، یہ پیٹ کے کیڑے کیا ہوتے ہیں؟ اس مرض میں یہ پیٹ میں چھوٹے چھوٹے یا بعض دفعہ کینچوے کی شکل کے لمبے بھی کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے بچوں کی خوراک کھاتے رہتے ہیں۔ بچے جتنا بھی زیادہ کھا لیں تو وہ ان بچوں کو کھایا پیا نہیں لگتا، اور بچوں کو پیٹ میں درد بھی رہتا ہے، ان کی گروتھ رک جاتی ہے، اور ساتھ ہی کبھی موشن لگ جاتے ہیں اور کبھی قبض ہو جاتی ہے، اور کبھی موشن ہو تو کبھی موشن میں کیڑے پخانے کے راستے خارج بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے، ساتھ یہ مزید انڈے دیتے رہتے ہیں، اور ان کے ایگز کے ساتھ ہی بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، پھر یعنی کہ کافی زیادہ مقدار میں اندر معدے میں، اندریوں میں اس طرح کے کیڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کے یہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں جو بچوں کی گروتھ کو روک دیتے ہیں، اور بچوں کی نشو و نما کے علاوہ ان کے معدے کی بیماریاں رہتی ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بچوں کو کھایا پیا نہیں لگتا۔ تو یہ تھی اس کی علامات۔ اس کا آپ جانتے ہیں اسباب، کس اسباب کیوں یہ کیڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ مختلف قسم کی گلی سڑی چیزوں کے کھانے سے بھی ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، یا اس طرح کی مٹی کے، جس میں مٹی زیادہ جو روڈ پہ چیزیں لگی پڑی ہوتی ہیں، ٹھیلے وغیرہ، یعنی کہ وہ جن پہ ڈسٹ وغیرہ ہو، وہ چیزیں کھانے سے بھی ہو سکتے ہیں، اور بچوں کو مٹی کھانے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں، یعنی کہ جو گلی سڑی گندی غذائیں کھانے سے، یا زیادہ یہ جو روڈ پہ ٹھیلے ہوتے ہیں ان کے جن پہ وہ شیشے کے نہیں ہوتے روڈ جار وغیرہ، وہ اور ننگی چیزیں پڑی ہوتی ہیں ایسے کھانے سے، جن پہ ڈسٹ وغیرہ کافی پڑتی رہتی ہے، تو یہ چیزیں کھانے سے اس طرح کی معدے کی بیماریاں، یہ پیٹ میں کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے بہتر یہی ہے کہ جب بھی بچوں کو عادت ڈالیں کہ جب بھی کھانا کھانے لگیں تو یہ کہ پہلے ہاتھ دھوئیں، اور بچوں کو صاف چیزیں کھلائیں، جو صاف ستھری چیزیں ہونی چاہیے، گلی سڑی نہیں ہونی چاہیے، خراب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور بچوں کو مٹی سے پرہیز کرانا چاہیے کہ مٹی نہ کھائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو آپ کو نسخہ دینے لگا ہوں، وہ نسخہ بہت ہی زبردست ہے، بہترین نسخہ، مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ آپ اس کو نوٹ کریں، بنائیں اور بچوں کو دیں، فائدہ اٹھائیں، اور میرے حق میں دعا کریں۔ تو اب چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ نسخہ کچھ اس طرح ہے، آپ نے لینا ہے پلاس پاپڑا، مغز، تخم کرنجوا، کمیلا، اور ساتھ اس میں لینا ہے آپ نے اجوائن پور بھی، آپ نے یہ تمام اجزاء، اور باؤ بڑنگ، یہ 4 چیزیں آپ نے ساری چیزیں برابر وزن میں لے لینی ہے، 10-10 گرام لے لیں۔ تو اس کے برابر وزن میں آپ نے پرانا گڑ استعمال کرنا ہے، وہ آپ نے پرانا گڑ کے میں اس میں گولیاں بنا لیں،
یا اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے وہ اس پہ چینی ڈالنی ہے تو یہ سفوف بن جائے گا. تو آپ میٹھا شربت کوئی بھی چیز پلا کے یا مٹھائی کھلا کے بچوں کو تو پہلے کھلا لیں مٹھائی، کیونکہ وہ سارے جو کیڑے ہیں وہ اس میٹھے پہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو جیسے ہی آپ یہ کمیلا والی دوائی کھلائیں گے انشاءاللہ اس کے استعمال سے تو وہ فوراً جو ہے کیڑے سارے مر جائیں گے اور کھانے کے راستے میں مرے کر نکل جائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں بعد میں یہ آپ نے ہفتہ 10 دن 15 دن تک دوائی استعمال کرواتے رہنا ہے، کیونکہ ایک دفعہ جو کیڑے ہیں وہ تو نکل جائیں گے، جو ان کے ایگز اندر پڑے ہوتے ہیں وہ بھی بعد میں آہستہ آہستہ ان کی گروتھ ہوتی رہتی ہے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ پھر مزید کیڑا نہ پیدا ہوتا کہ یعنی کچھ عرصہ متواتر استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ ان کی پیدائش آئندہ کے لیے بھی ختم ہو جائے گی. جو ایگز وغیرہ ہوں گے وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے کھانے کے راستہ، اور جو کیڑے جو ہوں گے وہ بھی سارے انشاءاللہ مار کر نکل جائیں گے. تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. تو آپ میری بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.